آج تو لگ ایسے رہا ہے کہ مسلمان ہونا ایک جرم قرار دیا جاتا ہے، داڑھی ٹوپی دیکھ کر ایک طرح سے شبہ کیا جاتا ہے، باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے ہندوؤں کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے کہ جہاں داڑھی دیکھو، جہاں ٹوپی دیکھو، جہاں کرتا پاجامہ دیکھو، پہلی فرصت میں آپ اسے مجرم سمجھو، اسے دہشت گرد سمجھو۔ کئی سالوں سے تو فلسطین کی جنگ ہم دیکھ رہے ہیں۔ 7 اکتوبر سن 2023 کو جو جنگ شروع ہوئی تھی، اگر دیکھا جائے تو وہ جنگ اب تک ختم نہیں ہوئی، اب تک شہادتیں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں نے وہ منظر بھی دیکھا، اور پھر اپنے ملکی حالات، ہندوستان کے حالات ہوں، پاکستان کے حالات ہوں، جو ہمارے اپنے بر صغیر کے حالات، خاص طور سے مسلمانوں کی جو حالات ہیں وہ ناگفتہ بے ہیں۔ یعنی اجتماعی طور پر بھی ہمارے حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ہم تقسیم در تقسیم ہو رہے ہیں، ہماری طاقتیں کم ہو رہی ہیں، ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں، دینی اعتبار سے بھی ہم دین کو چھوڑ کر بے دینی کو دین سمجھ رہے ہیں، اور بے دینی پر عمل کرنا دین تصور کیا جا رہا ہے اجتماعی اعتبار سے۔ اور پھر انفرادی طور پر بھی ہمارے جو ایام ہیں، ہمارے جو دن رات ہیں، ہماری جو جلوت ہے، ہماری جو خلوت ہے، ہمارے جو حالات ہیں، اگر دیکھا جائے تو تقویٰ کی کمی ہے، اور نافرمانیاں، اللہ کی معصیت اس میں زیادہ ہے۔ تو ہمیں آج دراسہ کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اس چیز کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو اوقات گزارے ہیں کیسے گزارے ہیں، کس طرح گزارے ہیں۔ پھر مسلمانوں کے حالات بھی دیکھیں گے، پھر اسلام کے تئیں یا مسلمانوں کے تئیں غیر مسلم ہمارے لیے جو ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں، جو پروپیگنڈے کر رہے ہیں، جو شبہات مسلمانوں کے درمیان پیدا کر رہے ہیں، یا مسلمانوں کے وجود کو خطرہ لاحق ہے، یا مسلمان کو اپنا تشخص باقی رکھنے کے لیے جو چیلنجز سامنا جو ہے ہمارے سامنے ہیں، ان چیزوں کو بھی ہمیں جاننے اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ مختلف محاذ پر جو ارباب حل و عقد ہیں، جو مسلمانوں کے لیڈر، رہنما اور قوم کے جو سرگنا قرار دیے جاتے ہیں، خاص طور سے ان کو اس پہلو پر سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کی جو حالات، اجتماعی حالات، معاشرتی حالات، عالمی حالات ہیں، ان حالات سے ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، کیسے مسلمانوں کے حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں، مسلمانوں کو کیسے جو پرانی عظمت رفتہ ہے، جو ماضی کے ایام، ہمارے اسلاف کے جو ایام تھے، اور مسلمانوں کی جو اپنی پہچان ہوتی تھی، اس پہچان کو کیسے دوبارہ واپس کر سکیں۔ آج تو لگ ایسے رہا ہے کہ مسلمان ہونا ایک جرم قرار دیا جاتا ہے، داڑھی ٹوپی دیکھ کر ایک طرح سے شبہ کیا جاتا ہے، باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے ہندوؤں کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے کہ جہاں داڑھی دیکھو، جہاں ٹوپی دیکھو، جہاں کرتا پاجامہ دیکھو، پہلی فرصت میں آپ اسے مجرم سمجھو، اسے دہشت گرد سمجھو، اور کسی پولیس کو، کسی ڈپارٹمنٹ کو خبر کرو کہ فلاں دہشت گرد فلاں جگہ موجود ہے۔ تو آج ہمارے حالات اس طریقے سے برے حالات ہیں جن کا اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، اس پر تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان حالات کو بہتر بنانے کے لیے کوششوں کی ضرورت ہے، اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر۔ کم از کم ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم دین میں کیا حصے داری نبھا رہے ہیں، دین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی قوم کے لیے، آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہمیں اس پہلو سے جاننے کی ضرورت ہے۔ لمحہ جو گزر رہا ہے، دن گزر رہے ہیں، ایام گزر رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے اگر نہیں کچھ کر سکتے ہیں، عالمی پیمانے پر اگر ہم بہت زیادہ حصہ داری نہیں نبھا سکتے ہیں، تو ایک عام آدمی ہونے کی حیثیت سے انفرادی طور پر ہماری اپنی ذمہ داری ہے، گھریلو ذمہ داری ہے، معاشرتی اور اپنے آئلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دیکھیں گے، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ماضی کو دیکھیں، اپنے کم سے کم اپنے حالات دیکھیں، ہمارے ایام کیسے گزرے ہیں، عملی اعتبار سے، واجبات کے اعتبار سے، فرائض کے اعتبار سے، اور اسلام پر چلنے کے اعتبار سے، اللہ کی طرف قربت اور آخرت کی تیاری کے اعتبار سے ہمارے حالات کیسے گزرے۔ ہر کسی کو ہم میں سے جاننے کی ضرورت ہے، اور ہم میں سے اگر آپ مثال کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو میں یہ مثال دے سکتا ہوں کہ ہم میں سے ہر کوئی کاروباری ہے، یا تجارت کرتا ہے، یا بزنس کرتا ہے، یا روزی روٹی کا کوئی نہ کوئی کام اور عمل سے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے، چاہے کمپنی میں نوکری کرتا ہو، انفرادی طور پر کسی نوکری اور جاب سے جڑا ہوا ہو، یا کوئی جو ہے تجارت اور معیشت سے جڑا ہوا ہو۔ ہم میں سے ہر کوئی کاروباری، ہر کوئی نہ کوئی روزگار اور کوئی نہ کوئی نوکری سے جڑا ہوا ہے، اور ہر وہ شخص جو کمائی کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، اپنے حساب و کتاب کے دن اور ایام متعین کرتا ہے کہ ہم نے جو کاروبار کیا، ہم نے جو بزنس کیا ہے، ہماری جو کمپنی ہے، ہم جو کسی میں سرمایہ کاری کی ہے، ہم نے جو انویسٹ کیا ہے، اس میں ہم کو پروفٹ کتنا ہو رہا ہے، اس میں ہمیں لاس کتنا ہو رہا ہے۔ ہر کاروباری اور ہر تاجر اپنا حساب و کتاب کرنے کے لیے مہینے کے اعتبار سے 3 مہینہ ہو یا 6 مہینہ ہو یا سالانہ ہو، وہ حساب و کتاب یقیناً کرتا ہے، تاکہ اپنے راس المال جو پونجی لگایا تھا اس پونجی کو دیکھیں، اس میں نقصان ہو رہا ہے، گھاٹا ہو رہا ہے یا پروفٹ ہو رہا ہے، کس انداز میں ہو رہا ہے۔ اگر نقصان ہوتا ہے تو پھر اپنی اصلاح کرتا ہے، پالیسی چینج کرتا ہے، اصول اور نظریات بدلتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی اپنے کاروبار کو بدل دیتا ہے۔ تو ایک عام آدمی ہونے کی حیثیت سے، ایک کاروباری ہونے کی حیثیت سے، ہم میں سے ہر آدمی دنیاوی اعتبار سے حساب کرتا ہے، اور اپنی تجارت کو اور اپنے کاروبار کا تجزیہ کرتا ہے۔ ہم تو اس دنیا میں بھیجے ہی گئے آخرت کی تیاری کے لیے،
ہم اس دنیا میں بھیجے گئے کہ یہاں ہم فصل بوئیں، یہاں ہم عمل کریں، یہاں ہم عملی اقدام کریں تاکہ آخرت میں اس کی کھیتی کاٹیں گے، اس کا پھل جو ہے اس کا پھل ہم پائیں گے۔ تو ہم تو عمل آخرت کے عمل کے لیے آ رہے ہیں، تو ہمیں تو پل پل اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، سالانہ اعتبار سے نہیں بلکہ کہ مومن تو ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ تم اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تمہارا امتحان لیا جائے، تمہارا حساب و کتاب کیا جائے، اس حساب و کتاب سے پہلے ابھی ہی تم اپنا محاسبہ کر لو۔ تو مومن تو ہمیشہ اور ہر دم تیار رہتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، تجزیہ کرتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے، غلطیاں ہیں تو اس کی اصلاح کرتا ہے، اچھائیاں ہیں تو مزید اچھائیوں کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم اپنا تجزیہ کریں گے، ہمارا ماضی کیسا گزرا ہے، ہمارا پاسٹ کیسا تھا، ہم ہر اعتبار سے دیکھیں گے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، حقوق العباد، حقوق اللہ، یہ سارے جتنے مسائل بنتے ہیں ان سارے معاملات میں اپنے آپ کا تجزیہ کریں گے اور جہاں اصلاح کی ضرورت ہے وہاں اصلاح کریں گے، جہاں مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے مزید آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ انبیاء کی پہلی آیت ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا دن قریب ہو رہا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا دن قریب آ رہا ہے، وهم في غفلة معرضون، اور آدمی کیا ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ حساب و کتاب سے مطلب قیامت کا دن قریب آ رہا ہے۔ تو میں نے جو شروع ہی میں بتایا کہ یہ جو سال گزرا، ایک سال 2025 گزرا ہے، دراصل ایک سال ہماری زندگی سے کم ہو رہا، ایک سال ہم قیامت سے نزدیک ہو گئے، ایک سال ہم قبر سے، موت سے اور اللہ سے ملنے سے قریب ہو رہے ہیں۔ ہم تو جس طرف ہم قریب ہو رہے ہیں، اگر مثال کے طور پہ اللہ بتا رہا ہے کہ ہم حساب سے قریب ہو رہے ہیں، تو اس حساب کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جو آدمی حکومت کے پاس اپنی کمپنی کا حساب دینے کے لیے کوشش کرتا ہے یا کمپنی کا حساب آڈٹ کر کے کسی کے پاس پیش کرنا ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ تجزیہ کرتا ہے، حساب و کتاب کرتا ہے، دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، اپنے حساب کو ٹھیک ٹھاک کرتا ہے، پھر جو ہے ذمہ دار کو اپنا حساب و کتاب سونپتا ہے۔ ہم اللہ کے قریب جا رہے ہیں، حساب و کتاب کے قریب ہو رہے ہیں، قیامت کے قریب ہو رہے ہیں، تو ہمیں اس سے پہلے اپنا حساب و کتاب دیکھ لینا چاہیے۔ ہمارے جو اعمال نامہ ہے، ہمارے جو دن ایام ہیں، ان ساری چیزوں کا تجزیہ ہمیں دنیا ہی میں کرنا پڑے گا۔ دیکھیں ترمذی کی حدیث ہے، بڑی نصیحت آموز حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کانک غریب، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو، او عابر السبیل، تم دنیا میں راہگیر کی طرح، مسافر کی طرح زندگی گزارو، وعد نفسک فی اہل القبور، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ یہ جو پوائنٹ ہے اور بھی سوچنے اور سمجھنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں زندگی گزارو مسافر کی طرح، یعنی مسافر ہمیشہ تیار رہتا ہے، مسافر اپنے ساز و سامان کے ساتھ، تیاریوں کے ساتھ اور اغراض اور وسائل کے ذریعے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ جیسے ایک مسافر اگر ٹرین اسٹیشن پہ ہے، ٹرین پکڑنا ہے، بس اسٹاپیج پہ ہے، تو اس کی ساری چیزیں تیار رہتی ہیں، کپڑا پہن کے تیار ہوگا، اس کی گٹھری تیار ہوگی، اس کا سامان تیار ہوگا، جیب میں پیسہ دیکھ لے گا، ٹکٹ لینا ہوگا، ٹکٹ لے کے تیار رہے گا، وہ اپنے آپ کو پورے طور پہ تیار رکھتا ہے، پتہ نہیں کب ٹرین آ جائے، کب بس آ جائے، کب فلائٹ آ جائے، بیٹھ کے ہمیں سفر کرنا شروع کر دینا ہے۔ تو اسی طریقے سے مسافر کی حیثیت سے ہمیں بھی تیار رہنے کی ضرورت ہے، پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آ جائے، اچانک آ جائے، گناہ کرتے رہے موت کا فرشتہ آ جائے، برائی کرتے رہے ملک الموت آ جائے، غفلت میں پڑے رہیں اور ہم معصیت کا کام کر رہے ہوں، تو ہمارا خاتمہ شر پہ ہوگا، اور شر پر خاتمہ ہونے سے انسان کی آخرت بھی جو ہے برباد ہو جائے گی۔ تو ہم کوشش یہ کریں گے ہم تیار رہیں، ہم اپنے نفس کے طور پر، ہم جو ہے دینی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے ہم تیار رہیں، جب بھی فرشتہ آئے، مقاومت اب ہمارا سامنا کرے، روح نکالے، ہم اس طرح دنیا سے جائیں کہ ہمیں افسوس نہ کرنا پڑے، سارا ٹائم بچا ہوا تھا میں نے نماز نہیں پڑھی، سارا ٹائم بچا ہوا تھا ہم نے موقع ملا لیکن نماز نہیں پڑھے، وہاں افسوس نہ کرنا پڑے۔ اور وہاں لوگ افسوس کریں گے، یہاں سے جانے کے بعد آخرت میں جب جائیں گے تو افسوس کریں گے، جہنمی لوگ افسوس کریں گے اور اللہ سے استدعا کریں گے، درخواست کریں گے، اللہ پھر سے دنیا میں بھیج دو، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ربنا ابصرنا ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا ہم نے سن لیا، فرجعنا ہمیں لوٹا دو، کدھر لوٹا دو؟ دنیا کی طرف سے لوٹا دو، فرجعنا نعمل صالحا، اب جائیں گے دنیا میں تو اب نیک کام کریں گے، انا موقنون، اب یقین ہو گیا۔ پہلے مولوی بتاتے تھے یقین نہیں ہوتا تھا، لیکن جب ہم نے جہنم دیکھ لیا، عذاب دیکھ لیا، اللہ کی پکڑ دیکھ لی، وہاں سزائیں دیکھ لی، اب یہ بندہ بول رہا ہے کہ اب میں نے دیکھ لیا، سن لیا، چکھ لیا، بھگت رہا ہوں، اب مجھے یقین ہو گیا، اب پھر سے دوبارہ اس دنیا میں بھیج دو۔ لیکن ممکن نہیں ہے کہ قیامت قائم ہو جانے کے بعد، برزخ میں جانے کے بعد، آخرت میں جانے کے بعد پھر انسان دوبارہ لوٹ کر اس دنیا میں آئے
یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. تو ابھی جو چانس ملا ہے ابھی یہ نہیں کرنا ہے. یہ دنیا، اس دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہے. اگر حقیقت رکھتی ہے تو صرف اس اعتبار سے کہ ہم آخرت کے لیے اعمال انجام دیں. اللہ تعالیٰ نے اس اللہ کی نظر میں یہ دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء. دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے، کیا عبرت اس کے اندر ہے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے ایک پر کے برابر اگر ہوتا، مچھر کے پر کے برابر دنیا کی اگر حیثیت ہوتی، ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، کسی کافر کو یہاں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا. دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. ہماری نظر میں بھی دنیا کی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. دنیا کی حیثیت کا مطلب ہم دنیا نہ کمائیں. ہم دنیا میں مال کمانے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے. دنیا میں ہم آخرت کے لیے اعمال کمانے کے لیے آئے. تو دنیا کو ہم اس لیے استعمال کریں گے کہ آخرت کی تیاری کریں، آخرت کے لیے نیک عمل کریں. تو اس دنیا، یہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، یہاں ہم بھیجے گئے امتحان کے لیے. تو یہ زندگی ایک چانس ہے، ایک موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دیا ہے کہ یہاں تم عمل کرو. اگر جو آدمی یہاں غفلت میں پڑا ہوا ہے، سستی میں پڑا ہوا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، اپنے اوقات کو ضائع کر رہا ہے، وہ آخر میں مسائے گا. میرے پاس جو سوالات آتے ہیں خاص طور سے خواتین کی طرف سے، بہت سارے ایسے سوالات آتے ہیں کہ مولانا کیرم بورڈ کھیل سکتے ہیں بچوں کے ساتھ، گھر میں کھیل سکتے ہیں، یا لوڈو کھیل سکتے ہیں، یا اس طرح کا گیم جو ہے تفریح کے لیے بغیر شرط پر کھیل سکتے ہیں. میں انہیں کہتا ہوں آپ کے پاس کتنا وقت ہے جو آپ لوڈو کھیلیں گے، آپ گیم کھیلیں گے، آپ کیرم بورڈ کھیلیں گے؟ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کوئی بیان کیوں نہیں سن لیتے؟ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو سیرت کی کتاب کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ قرآن کی تفسیر کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ علماء سے کوئی مسئلہ کیوں نہیں جان لیتے؟ دین سے ربط کیوں نہیں پیدا کر لیتے؟ وضو کر کے آپ دو رکعت سنت کیوں نہیں ادا کر لیتے؟ آپ کے پاس اتنا وقت ہے، تو وقت اتنا قیمتی ہے، اس کے باوجود لوگ اوقات کو ضائع کرنے کے لیے نئی نئی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ ان چیزوں کے ذریعے اپنے اوقات کو گزاریں. ایک مہینے کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے، کیسے گزر جاتا ہے آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے، احساس نہیں ہوتا. ایک مہینہ، جبکہ ایک آدمی جب جیل میں ہوتا ہے دیکھیں کہ لمحہ اسے گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے. جب ریلوے اسٹیشن پہ ہوتا ہے ٹرین کے انتظار میں ایک منٹ گنتا رہتا ہے، ٹرین کب آئے گی، 1 منٹ باقی ہے، 10 منٹ باقی ہے، ایک منٹ کا محاسبہ کرتا ہے. اور یہاں ٹورنامنٹ کے چکر میں، گیم کے چکر میں، کھیل کے چکر میں کتنے اوقات گزار دیتے ہیں آدمی کو احساس نہیں. اور گیم چھوڑیں، جو سوشل میڈیا ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، ان چیزوں نے تو ہماری زندگی کو تہو بالا کر دیا، واجبات کو بھلا دیے، البتہ اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں میں ڈوب گئے. ہمارے جو ظاہر ہے، ظاہر کی تو بات نہ کریں، ہمارے باطن جو ہے بہت ہی خراب ہو گئے. باطنی اعتبار سے بہت کم آدمی اچھا ہوگا، باطن انسانوں کا خراب ہو گیا ہے. اور ایسے اوقات گزر رہے ہیں، خود ہم چاہتے ہیں ہمارے اوقات اس میں گزریں، کھیل میں، کلب میں، پکنک میں، گھومنے میں، ٹہلنے میں. کہاں لوگ جا رہے ہیں، یعنی اتنی فرصت ہے. اگر اسکول میں مہینے دن کی چھٹی لگ جائے تو کوئی اجمیر جا رہا ہے، کوئی جو ہے دلی جا رہا ہے، کوئی میسور جا رہا ہے، کوئی کہاں گھومنے جا رہا ہے. پورے 1 مہینے کی پلاننگ ہے. ایسی پلاننگ ہم نے عبادتوں کے لیے نہیں کی. رمضان آتا ہے، 1 مہینے کا کورس ہے، اس مہینے کے لیے انسان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے. ایک بہترین مقدس مہینہ آیا ہے، اس کو کس طریقے سے پلان کریں کہ بہتر طریقے سے عبادت انجام دیں. رمضان تک کے لیے دینی اعتبار سے پلاننگ نہیں ہوتی ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے اوقات کو گزارنے کے لیے، وقت ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈھیروں پلاننگ ہوتی ہے. بلکہ میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جو شباب قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، رمضان آنے سے پہلے ٹورنامنٹ کو ترتیب دے لیتے ہیں کہ پورے رمضان کیسے کیرم بورڈ کھیلنا ہے، کیسے ٹورنامنٹ کھیلنا ہے، کیسے والی بال، فٹ بال کھیلنا ہے. یہ پہلے سے پلاننگ کر کے رکھے رہتے ہیں. عبادتوں کی پلاننگ نہیں ہوتی. یا عبادت کے مہینہ آنے سے پہلے اوقات کو ضائع کرنے کے لیے پلاننگ لوگ بنا کے رکھتے ہیں. تو یہی ہے، اسی کو کہا گیا کہ اقترب للناس حسابهم هم في غفلة معرضون. حساب کا وقت قریب آ رہا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ایک حدیث آتی ہے، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے. قیامت میں جب قیامت قریب ہو جائے گی تو وقت جو ہے بہت تیزی سے گزرے گا. سال تقریباً مہینے کے اعتبار سے آپ جتنا ٹائم 1 سال گزارنے میں لگاتے ہیں، وقت آئے گا قیامت کے وقت، قیامت کے نزدیک آپ کا سال مہینوں کے اعتبار سے گزرے گا، اور آپ کا مہینہ ہفتے کے اعتبار سے گزرے گا. ہفتہ ایک جو ہے سات کے اعتبار سے، ایک گھڑی کے اعتبار سے، اور ایک گھڑی ہماری جو گزرے گی وہ آگ کی چنگاری کے اعتبار سے. آگ کی چنگاری جیسے آپ مثال کے سمجھے ایک ماچس کی تیلی ایسے جلاتے ہیں، ایسے ہی آپ کا دن گزرے گا، ہفتہ گزرے گا، انسان کو احساس نہیں ہوگا. اور ہم لوگ پردیس میں ہیں، شہرت کی زندگی گزار رہے ہیں، دیکھیں سال کیسے گزر جاتا ہے. 1 سال پہ گھر جاتے ہیں، احساس تک نہیں رہتا سال کیسے گزر گیا. تو ایک مومن اپنے اوقات کو ایسے نہ گزارے، ورنہ افسوس کرے گا اور ادھر جا کے کہے گا اللہ پھر سے دنیا میں بھیج دو، جبکہ پھر سے دنیا میں آنے کا چانس نہیں ہے.
تو جب ایک موقع ملا ہوا ہے اس موقع کو ضائع کر رہے ہیں، کھیل میں، ٹورنامنٹ میں اوقات کو ضائع کرنے میں، غفلت میں لگا ہوئے ہیں، اسی موقع کو پانے کے لیے آخرت میں تمنا کریں گے کہ یہ موقع دوبارہ مل جائے. تو ایسا افسوس کرنے سے پہلے یہاں پر جو ہے اپنی اوقات کو ہمیں صحیح طریقے سے لگانے کی ضرورت ہے. تو جب ایک کاروباری اپنا محاسبہ کر رہا ہے، ہم میں سے ہر آدمی اپنی زندگی کا دراسہ کرتا ہے، اپنی تجارت کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے کاروبار کا محاسبہ کرتا ہے اور اپنے کاروبار میں نقصان دیکھتا ہے تو اس کی اصلاح کرتا ہے. تو آج ہمارے لیے بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو ماضی گزرا ہے ہم اس کو دیکھیں اور اس کا تجزیہ کریں، اس کا حساب و کتاب کریں، اور حساب و کتاب کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ڈاٹا نکل کے آتا ہے اس میں جہاں غلطیاں ہیں، جہاں اصلاح کی ضرورت ہے، جہاں تعلق باللہ کی کمی ہے، جہاں دینداری کی کمی ہے، جہاں اخلاص کی کمی ہے، جہاں رسم و رواج ہے، جہاں بے دینی ہے، معصیت ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اپنی اصلاح کریں گے. اصلاح کرنے کی جہاں ضرورت ہے وہاں اصلاح کریں گے، اور جہاں نیکیاں ہیں، اچھی نیکیاں ہیں، خیر کا ہم نے کام کیا اس میں بڑھوتری کرنے کی کوشش کریں گے. یہ تو انفرادی معاملہ ہے. اجتماعی اعتبار سے جو مسلم رہنما ہیں، ذمہ دار ہیں، علماء طبقہ ہے، اور جو مسلمانوں کے جو ہے سربراہ قسم کے لوگ ہیں، انہیں عالمی پیمانے پر مسلمانوں کی اصلاح، مسلمانوں کے ملی مسائل، دینی مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. آج ہر جگہ مسلمانوں کے لیے پریشانی ہے. اگر بڑے لوگ نہیں کچھ کر پا رہے ہیں، انفرادی طور پر بھی اگر ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے بہت حد تک اصلاح کے لیے جو ہے کافی ہے، انفرادی طور پر اگر بھی کرتے ہیں. ویسے اجتماعی اور انفرادی دونوں اعتبار سے اصلاح کی